اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، تقاریر کا سلسلہ مسلسل ہے اور میرے وہ احباب جو مجھے مسلسل سن رہے ہیں ان کے ذہن میں گفتگو بھی محفوظ ہوگی۔ گزشتہ کل کی تقریر میں جو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہر حیات کا ایک رخ ہے، ایک سمت ہے، ایک جہت ہے۔ زندگی یوں بے منزل بے نشان راہ نہیں گزرتی ہے۔ ہر انسان پر کسی نہ کسی کا اثر ہے اور وہ اس اثر کے ساتھ اپنے رخ حیات کو موڑ دیتا ہے، مرکوز کر دیتا ہے، ایک سمت میں لے کے جاتا ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ توجہ دیں تو پتہ ہی چلے گا کہ ہر انسان پر جس گھر میں وہ پیدا ہوا ہے اس گھرانے کا اثر ہے، ماں باپ کا اثر ہے، عزیز و اقربا کا اثر ہے، رشتہ داروں کا اثر ہے، دوست احباب کا اثر ہے، معاشرے کا اثر ہے، ماحول کا اثر ہے، اور انہی تمام اثرات کے تئیں اس کا اپنا ایک رخ حیات ہے۔ پھر بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ اس کا رخ حیات بھی بدل جاتا ہے، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ گزشتہ تقریر میں یہ معروضہ کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ اگر انسان کا رخ حیات مادیت کی طرف ہے، زر و سیم کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، مال دنیا کی طرف، اقتدار کی طرف ہے، اس کی نگاہ میں حصول زمین ہے، سلطنتوں کی وسعت ہے، تو اس کا رخ حیات مادی ہے، دنیا کی حد تک ہے، دنیا ہی کے لیے ہے۔ زندگی ختم ہوئی، حیات ختم ہوئی، ختم ہو گیا، اب وہ انسان تذکرے کے قابل نہیں ہے۔ اگر تاریخ کے کسی ورق میں محفوظ رہ جائے گا تو مادیت ہی کی نسبت سے یاد رہ جائے گا۔ سکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ، فتوحات کی وجہ سے تاریخ کے ورق میں محفوظ رہ گیا، لیکن انسانیت کی سطح پہ کوئی قابل تذکرہ شخص نہیں رہا۔ اسی طریقے سے آپ سلاطین کو دیکھیں، اگر ان کے کارنامے ہیں تو وہ ان کارناموں کی وجہ سے یاد رہ گئے، لیکن وہ کارنامے ختم ہو جائیں گے، وہ بھلا دیے جائیں گے، ان کو پھر کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ حیات کی صورتیں کیا ہیں، ان پر آج تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیا جائے۔ 23ویں تقریر ہے میری، تھوڑی سی دیر کے لیے اس پر غور کر لیا جائے کہ کیا حیات فقط بدن کے ہیولے کا حرکت کرنے کا نام ہے یا حیات کی اور بھی صورتیں ہیں؟ اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حیات حیات عقلی بھی ہے، حیات حیات معنوی بھی ہے۔ یہ جسم کی جو حیات ہے یہ تو حیات ظاہری ہے، ایک حیات باطنی بھی ہے جو نگاہ میں نہیں ہے۔ پہلی تقریر میں غالباً پرسوں یا 2 دن پہلے جب اس موضوع کا میں تعارف کروا رہا تھا تو اس وقت میں نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ صاحبان ایمان، جب کبھی تم کو اللہ اور اس کا رسول آواز دے، پکارے، تو جواب دینے میں عجلت کرو تاکہ تم کو زندگی ملے۔ یہ کسی مردہ بدن سے خطاب نہیں تھا، یہ مدفون میتوں سے خطاب نہیں تھا، یہ پتھروں سے خطاب نہیں تھا، پہاڑوں سے خطاب نہیں تھا، صاحبان ایمان سے خطاب تھا یہ
کہ جب کبھی تم کو اللہ اور اس کا رسول پکارے تو جواب دینے میں عجلت کرو، تعجیل کرو، تاکہ تم کو زندگی ملے۔ اب یہ بھی تو حیات ہے، یہ بھی تو حیات ہے۔ یہ حیات کون سی ہے؟ اور یہ جو جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، یہ بھی حیات ہے۔ یعنی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اگ رہا ہے، نمو پا رہا ہے، خط بڑھ رہا ہے، آسائش دنیا سے محظوظ ہو رہا ہے، اپنے لیے آسائشیں فراہم کر رہا ہے، یہ بھی حیات ہے، یہ بھی ایک رخ حیات ہے۔ اور ایک رخ یہ بھی ہے کہ قرآن ہی نے کہا، سورہ آل عمران 169ویں آیت، ہماری نگاہ میں حیات کا کیا تصور ہے کہ سانس رک جائے، نفس کی آمد و شد رک جائے، پتلیاں تھم جائیں، خون کی روانی بند ہو جائے، اعصاب حرکت نہ کریں، تو یہ موت ہے، حیات نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، مردہ سمجھنا نہیں، مردہ تصور کرنا نہیں، مردہ خیال کرنا نہیں، گمان بھی نہ پہنچے تمہارا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور اس زندگی کے لیے دلیل دی کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ یہاں ہم نے اپنی محتاط نگاہی کی وجہ سے رزق کا مفہوم ہمیشہ معدے کا رزق رکھا، ہمیشہ رزق کے ایک ہی معنی لیے، لیکن تھوڑا سا وسعت نظر کے ساتھ اس پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں کے لیے رزق اچھا منظر رزق ہے، کانوں کے لیے اچھی آواز رزق ہے، زبان کے لیے اچھا ذائقہ رزق ہے، شامہ کے لیے اچھی خوشبو رزق ہے، بدن کے احساس کے لیے اچھا لامسہ رزق ہے۔ تو وہ رزق پا رہے ہیں، تقرب الہی کا رزق، قربت الہی کا رزق، صرف معدے کا رزق نہیں، تقرب الہی میں جو نعمتیں ان کو مل رہی ہیں وہ رزق۔ اور پھر اس کے بعد وہ رزق کو اپنے پاس روکتے نہیں ہیں، وہ جو رزق ان کو عطا ہوتا ہے اس کو روکتے نہیں ہیں، نہ وہ روکتے ہیں، نہ صاحبان ایمان روکتے ہیں، نہ صاحبان ایمان روکتے ہیں، نہ صاحبان تقوی روکتے ہیں، نہ صاحبان تقوی روکتے ہیں، نہ وہ روکتے ہیں جن کے لیے قرآن میں ارشاد ہوا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ بھی رزق کو نہیں روکتے سارے کا سارا، بلکہ مما رزقناہم ینفقون، وہ اپنے رزق میں سے انفاق کرتے جاتے ہیں۔ فکر کو رزق عطا ہو، شعور کو رزق عطا ہو، ادب کو رزق عطا ہو، زندگی کو رزق عطا ہو، انسان اپنی عقل میں وہ رزق کی کیفیت پائے اور ترقی، تو اس کو کہتے ہیں رزق عقلی، رزق بدن فقط نہیں، رزق معدہ فقط نہیں، یہ بھی۔ اور اس کے بعد جب شعور کو رزق ملے اور پھر حیات کا رخ مادیت سے ہٹ جائے اور رخ حیات خالق کی طرف ہو جائے، تو پھر دیکھیے کہ زندگی حیات نہیں، حیات صرف حیات نہیں، حیات طیب بن جاتی ہے، حیات طیبہ بن جاتی ہے۔ اب ایک اور اصطلاح کا اضافہ ہوا ہے آج کی تقریر میں، حیات طیبہ۔ ارشاد ہوا کہ وہ صاحبان ایمان، وہ مومن، خواہ مرد ہوں یا عورت، یا مرد ہوں یا خواتین، اگر وہ نیک عمل کریں تو ہم ان کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، ان کو طیب حیات دیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میں آپ کی توجہ ایک اور سمت میں لے جا کے پھر یہاں لوٹنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے
جب کبھی فضائل نفسی پر گفتگو کی ہے، نفس کے فضائل پر گفتگو کی ہے، تو ہمارے مساوات کے نظریے کو بڑی چوٹ پہنچتی ہے، زخم پہنچتی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ سب ایک ہیں، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، یہ صرف نماز کی صف میں ہے، مال غنیمت میں ایاد محمود کے برابر نہیں ہے۔ مال غنیمت میں بات اور ہے، تفاقر مساوات میں کیفیتیں الگ الگ ہیں، اور خود قرآن نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وہاں تک کیوں جائیں آپ؟ جب کبھی کسی حقیقت کو پہچاننا ہو تو یہ طریقہ یاد رکھیں آپ کہ پہلے اس کی ضد کو پہچانیں، جہاں وہ چیز نہیں ہے پھر اس حقیقت پر آئیں۔ مثلا اگر آپ سچ کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے، تو پہلے یہ دیکھیں کہ جھوٹ کیا ہے۔ جہاں جھوٹ نہیں ہے وہ سچ ہے، جہاں کذب نہیں ہے وہ صدق ہے۔ جہاں آپ حق کو پہچاننا چاہتے ہیں تو جہاں باطل نہیں ہے وہ حق ہے۔ جہاں آپ نور کو پہچاننا چاہتے ہیں تو جہاں ظلمت نہیں ہے وہ نور ہے۔ پروردگار نے اپنے کلام میں خود ضدین کا تعارف کروایا ہے۔ جب نور کہا تو ظلمت کا تعارف کروایا، جب حق کہا تو باطل کا تعارف کروایا، جب صدق کہا تو کذب کا تعارف کروایا، جب لیل کہا نہار کہا تو لیل کا تعارف کروایا۔ لیل و نہار، شب و روز، ضدین برابر برابر موجود۔ لیکن آپ کبھی یوں بھی غور فرمائیں کہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے، ہم اپنی اردو میں، اپنی زبان میں جو مفہوم ہم سمجھتے ہیں، ہم نے اسی مفہوم سے مفہوم قرآن کو لینے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ترقی کی راہیں کھلی ہیں، آگے آگے ترقی کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی، کہ ہم نے ہمیشہ مسلم کی ضد رکھی ہے کافر، وہ مسلم ہے وہ کافر ہے۔ عرف عام میں یہی طرز تخاطب ہے، یہی طرز تحریر ہے۔ عالم اسلام، عالم کفر، مسلمان کافر، یہی ہمارا طرز تخاطب ہے کہ ہم نے مسلم کی ضد رکھی ہے کافر، لیکن قرآن نے تو نہیں رکھی۔ قرآن میں مسلم کی ضد ہے مجرم، کہ کیا ہم مجرم و مسلم کو ایک کر دیں گے؟ مسلم وہ ہے جو مجرم نہیں ہے۔ تلاوت کلام مجید کی عدت اس مہینے میں آپ کو بہت زیادہ حاصل ہو رہی ہے، اس پہ غور فرمائیں کہ کیا ہم مسلم و مجرم کو ایک کر دیں گے؟ اور اسلام کی کیا تعریف ہے عرفاء کے نزدیک؟ الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو التصدیق، التصدیق هو الیقین۔ کل ہی کی تو تقریر میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یقین بڑا سرمایہ ہے، یقین بڑی دولت ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تسبیح کر اپنے پروردگار کی، اور اتنی عبادت کر، اتنی عبادت کر کہ تجھے موت آ جائے یا یقین۔ یعنی دونوں صورتیں، کبھی یقین حاصل ہو جائے تو پھر وہ عین الیقین بھی ہے، حق الیقین بھی ہے۔ موت خود بھی یقین کی ایک صورت ہے۔ گفتگو عجیب موڑ پر جا رہی ہے، زندگی ہی کے لمحات ہیں، زندگی ہی پہ گفتگو ہے۔ موت خود بھی یقین کی ایک صورت ہے کہ جب موت اسیری بدن سے رہائی دے دیتی ہے، زندان بدن کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، تو اب جو نگاہوں میں اور ایک عالم ہے، تو وہ صورت، تو موت آ جائے تو یقین ہے، یقین آ جائے تو یقین ہے۔ دونوں صورتیں، قرآن نے دونوں صورتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ذرا سا ہم حیات طیبہ پر غور کر رہے ہیں
تو یہ بھی دیکھیں کہ مسلم کی ضد ہوئی مجرم اور مومن کی ضد ہے کافر. تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا کہا قل یا ایھا الکافرون، یا ایھا المسلمون نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قل یا ایھا الکافرون، کہو اے کافرو. قرآن کا تخاطب ہے. آپ نگاہ میں رکھیں کہ مسلم کی ضد ہے مجرم، مومن کی ضد ہے کافر. اور ابھی عرض کر چکا ہے کہ نہار کی ضد ہے لیل. اب یہ جو طیب لفظ ہے، یعنی عموماً ہم نے طیب کا ترجمہ کیا طاہر. طاہر بھی عربی لفظ ہے. یطہرکم تطہیرا، طاہر بھی عربی لفظ ہے. تو طیب اور ہے، طہارت اور ہے. طہارت کی ضد ہے نجاست، طاہر کی ضد ہے نجس، رش. طہارت کی ضد ہے رش، نجس. طیب کی ضد ہے خباثت، طیب کی ضد ہے خبیث. تو اب طیب کے معنی یہ ہے کہ جہاں آلودگی دنیا نہ ہو، آلودگی دنیا سے بلند ہو، آلودگی سے بلند ہو، فار اوے فرام دا کنٹامینیشن، آلودگی سے بلند ہو. چنانچہ عرف عام میں ہم روزانہ کلمہ طیبہ کا لفظ دہراتے ہیں، یہ ترکیب کو دہراتے ہیں. کلمہ طیبہ، طیب کلمہ. یہاں طیب کے معنی یہ ہے کہ اب دیکھیے یہ اصطلاح صرف کرتے وقت، یہ دو لفظوں کی ترکیب صرف کرتے وقت شاید خود ہم نے کبھی نہ غور کیا ہو کہ کتنی آلودگیوں سے دور ہے یہ ترکیب. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہو، محمد رسول اللہ پہ ختم ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ ہے طیبہ. اب اس میں طیب کیوں ہے؟ کیونکہ توحید شرک سے دور ہے، شرک کی آلودگی سے دور ہے، کسی غیر کی شرکت سے دور ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے کلمہ طیبہ. لیکن میری گفتگو یوں چل رہی ہے، گزشتہ کئی دنوں سے آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اگر ذکر الہی طیب ہے تو اسی کے نام کے ساتھ اس ذات گرامی کا بھی نام استعمال ہوا، محمد الرسول اللہ. اور آپ جب کلمہ شہادت میں آتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. محمد اللہ کے عبد ہیں اور رسول ہیں. تو کیسے ذات واجب نے خود کو، تو وہ تو منزہ تھا ہی، وہ ہے ہی منزہ، وہ تبارکہ ہے، بابرکت ہے، سبحان ہے، منزہ ہے اس کی ذات. اس نے منزہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر رکھا، جس کا ذکر بھی منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے. جس نے اپنی لامحدود مرضی کا نمائندہ جس کو بنایا، اس کے ذکر کو بھی رکھا، تاکہ اس ذکر کے ساتھ ساتھ دنیا ترقی کی راہوں میں بھی جائے، دنیا طیب حیات پالے. اس حیات طیبہ کی روشنی میں، اس حیات طیبہ کے نقوش کی دیا پاشیوں میں حیات پالے. اب ذرا سا کلمہ طیبہ پر بھی دو چار میں جملے عرض کر کے تقریر کا ایک رخ لے کے جاؤں، جہاں میں نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی ہے اس طرف لے کے جاؤں. طیب کلمہ، یہ کلمہ طیبہ، یہ صعود کرتا ہے،
یعنی صعود کرنا، بلندی کی طرف سفر کرنا، صعود کرتا ہے اور صعود کرتا ہے کلمہ طیبہ، اور عمل صالح اس کو سربلند کرتا ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال اس شجر کی سی ہے، غور سے سماعت فرمائیں، یہ ذرا اہم منزل سے میں گزر رہا ہوں اور میرے پاس وقت بھی کم ہے، الفاظ بھی کم ہیں۔ کلمہ طیبہ کی مثال اس شجر کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے پیوست ہیں، جڑیں اصل، جس کی اصل زمین میں مضبوطی سے پیوست ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یعنی کلمہ طیبہ کا اثر دیکھیے، کلمہ طیبہ کی مثال دیکھیے کہ اس کی جڑیں تو زمین میں مضبوط ہیں، اصل مضبوط ہے، اور فروع شاخیں اس کی فرع سماوات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور کمال شجر طیبہ یہ ہے کہ اس کی ہر شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ شاخوں میں آخری پتے تک کے وہ سبزی اور وہ حیات دے رہی ہے۔ یہ ہے کمال شجر طیبہ۔ اب اس کی ضد میں جب قرآن نے کلمہ طیبہ شجر طیبہ کا تذکرہ کیا، مثال دی کہ شجر طیبہ کی، تو اس نے شجر خبیثہ کی بھی مثال دی، ضدین کو سامنے رکھا، ضدین کو اس نے سامنے رکھا، اور سامنے رکھ کر یہ کہا کہ شجر خبیثہ کی مثال ایسی ہے کہ جس کو قرار نہیں ہے، جن کی اصل کو قرار نہیں ہے، اور جس کو قرار نہیں ہے اس کی شاخیں بھی ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کی شاخوں کو بھی قرار نہیں ہے، اس میں سرسبزی و شادابی نہیں ہے۔ اور جہاں قرار ہے وہاں ثبات قول ہے۔ تقریر ایک موڑ لے رہی ہے، جہاں قرار ہے وہاں ثبات قول ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یعنی اللہ صاحبان ایمان کو ثبات قول عطا کرتا ہے۔ ایمان وہ جو شجر طیبہ سے ملا ہوا ہو، جو شجر طیبہ سے منسوب ہو، جو شجر طیبہ سے وابستہ ہو، جو شجر طیبہ سے منسلک ہو۔ ایمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ صاحبان ایمان کو ثبات قول عطا کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کہا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو اللہ کی نعمتوں کو کفر سے بدل دیتے ہیں۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارُ الْبَوَارِ، ساری قوم کو جہنم کے کنارے پہنچا دیتے ہیں۔ حیات ہے، خود بھی گیا مادیت کے عالم میں، کفران نعمت خود بھی کیا، اور یہ مرض اتنا متعدی ہوا کہ پہلے افراد خاندان کو متاثر کرے، پھر قبیلے کو متاثر کرے، پھر محلے کو متاثر کرے، پھر معاشرے کو متاثر کرے، پھر پوری قوم کو متاثر کرے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارُ الْبَوَارِ، ساری قوم کو جہنم کے کنارے پہنچا دیا۔ حیات یہ بھی ایک زندگی ہے، اور جہاں نعمت کا شکر نہ ادا کیا ہو، حیات طیب کا تقاضا یہ ہے حیات طیب کا کہ جب نعمت ملے شکر ادا کرے، جب نعمت عطا ہو شکر ادا کرے۔ اور نعمت انسان کا رائٹ نہیں ہے، اس کا حق نہیں ہے۔ ہم پیدا ہوئے، کیا یہ ہمارا حق ہے؟ ہم کو تربیت کی گئی، کیا یہ ہمارا حق تھا؟ ہم کو رزق عطا کیا گیا، کیا یہ ہمارا رائٹ تھا؟ ہماری حفاظت کی گئی، کیا یہ ہمارا حق تھا؟ ذات واجب نے ان گنت نعمتوں سے سرفراز کیا، گنتی میں نہیں آ سکتی نعمتیں،
इंसान चाहे भी तो गिन नहीं सकता, इतनी नेमतों से लिए सरफराज किया। मगर एक जुमला ये भी पेश नजर रहे कि शुक्र नेमत हो तो जिक्र नेमत भी हो। अगर नेमत का शुक्र अदा करे इंसान तो जिक्र नेमत भी हो, और जिक्र नेमत के बाद शुक्र नेमत हो तो लुत्फ नेमत और है, लुत्फ शुक्र नेमत और है। किस किस नेमत का इंसान शुक्र अदा करे? आमतौर पर आज की तकरीर में मैं बस यहीं तक पहुंच के तकरीर को रोकना चाहता हूं कि हयात का अंजाम क्या है आपकी निगाह में? मेरे मौजूद सामईन से मैं मुखातिब होकर कभी कभी ये चाहता हूं कि जवाब बसूरत सवाल भी रखूं। हयात का अंजाम क्या है? आमतौर पर यह कहा जाता है कि हयात का अंजाम मौत है, आमतौर पर यह कहा जाता है। लेकिन मौत क्या है? मौत क्या इख्तिताम हयात है? अगर इख्तिताम हयात है तो फिर इस हयात के बाद पुरसिश क्या है, कब्रों से उठाया जाना क्या है, बरज़ख की मंजिलें क्या हैं, महशर क्या है, जहन्नम क्या है, जन्नत क्या है, बरज़ख क्या है, ये सब है क्या? फिर बात दरअसल सिर्फ इतनी है कि मौत कुछ नहीं है। मीर तकी मीर, मुझे कहाँ याद आए, मौत एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। मौत इस हयात से एक और जिंदगी में दाखिले का नाम है। मैं समेटूं तकरीर को और कल के लिए मुलतवी करूं इसको कि देखिए, बहुत आसानी से मैं उस मंजिल तक आपको ले जाना चाहता हूं। ये फलसफियाना गुफ्तगू में मैं परेशान नहीं करना चाहता आपको, बहुत आसानी से ले जाना चाहता हूं। जब बच्चा पैदा हुआ तो रोया, जब तक पैदा नहीं हुआ शिकम मादर ही उसकी दुनिया थी। अंधेरे में था, फिर रहा था, घूम रहा था, हाथ पांव हिला रहा था, और मां को एहसास था कि वो क्या कर रहा है। जब विलादत, और अंदर अंधेरा था, अंदर रोशनी नहीं थी, अंदर अंधेरा था। ये दुनिया उसके लिए बस वही कुछ थी, वही कुछ उसके लिए दुनिया थी, वो अंधेरा ही उसके लिए दुनिया थी। जब विलादत पाया, दुनिया में आया, उसने दुनिया के रंगो बू को देखा, सांस ली, रोशनी को देखा, बेचैन हुआ कि मुझसे मेरी दुनिया छूट गई, रोया, रो पड़ा। अब जब इस दुनिया रंगो बू की आदत सी हो गई, बरस गुजारे, लड़कपन गुजारे, जवानी गुजारी, बुढ़ापे में आया, कभी नहीं आया, और उसके बाद जब दुनिया से रुखसत हुआ तब उसके अतराफ के लोग खड़े रो रहे हैं उसके लिए कि ये छूट गया, लेकिन वो चुप है, इसलिए कि उसके सामने आशियाने की तरफ परवाज है, खफस का दरवाजा खुल चुका है, अब वो एक और दुनिया को देख रहा है। ये मौत क्या चीज है, ये गुफ्तगू मैं कल तक के लिए मुलतवी करता हूं। हयात व मौत पर, यक़ातुलूना फी सबीलिल्लाह पर कल गुफ्तगू होगी। आप खुश रहें, आबाद रहें। कद्र की रातें आपके लिए नेमत हाय गिरां बहा लेकर नादिल हों। आपके बच्चे खुश रहें, आपके घर ठंडे चश्मों के किनारे आबाद रहें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।